السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمۃ القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمۃ القرآن کے اس سلسلہ میں سورۃ الفجر کا ترجمہ تفسیر جاری تھی اور اس کی 17 آیات ہو گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ 18، 19 اور 20 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو ان آیات میں گناہ گاروں کی، نافرمانوں کی کچھ علامات بیان ہو رہی تھیں۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18 میں ذکر ہے کہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ترغیب دینے کا کیا مطلب ہے؟ ترغیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، لیکن وہ استطاعت نہیں پاتا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں بچ پاتی کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے۔ تو وہ کسی دوسرے کو ترغیب تو دلا سکتا ہے نا، کہ جو صاحب ثروت ہے اس کو ترغیب دلائے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ طعام المساکین کی قرآن پاک اور حدیث میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور اس کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ میراث کہتے ہیں وراثت، یعنی وہ شخص جو فوت ہو جائے اور جو مال چھوڑ کر وہ فوت ہو، اس کو وراثت، میراث کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تقسیم کا باقاعدہ ایک قانون ہے اور کلیہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ وراثت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس کی پوری تفصیل قرآن اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ تم میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی تم میراث کو ان قوانین کے مطابق تقسیم نہیں کرتے جو قوانین قرآن اور حدیث نے دیے ہیں۔ موجودہ دور میں اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ جس وقت بھی کہیں کوئی فوت ہوتا ہے اور جو شخص فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد، اس کے بچے جو ہیں، تقسیم کرتے ہیں جب اس کی وراثت کو، تو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی کے وقت ان کو بہت سا مال دے کر یا جہیز دے کر رخصت کیا تھا تو وہ ہو گئے۔ یہ بات قطعاً قانون کے مطابق نہیں۔ جہیز دے کر شادی کرنا وہ تو ویسے ہی ایک لعنت ہے، وہ اس کا تو اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے تو شادی کے وقت جو تصور دیا ہے، سارا بوجھ مرد پہ ڈالا ہے، لڑکی پہ تو بوجھ ڈالا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو فرض تھا ہی نہیں بلکہ بدعت تھی جو جہیز تم نے شادی کے وقت دیا، جبکہ میراث کی تقسیم وہ اللہ کا قانون تھا اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ تو یہی یہاں فرمایا کہ میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ آگے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، یعنی تم مال کو عزیز رکھتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو، جبکہ صالحین کی تو یہ عادت نہیں ہے کہ وہ مال کو عزیز رکھیں یا جمع کر کے رکھیں۔ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ جس چیز کی ضرورت نہیں وہ کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔
ایک بہت مشہور واقعہ ہے صحابہ کا کہ ایک صحابی کے پاس بکری کا ایک کھر تھا، جسے عام طور پہ آج کھروڑوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے تو بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی بھوکا ہو تو اس کو دے دیتا ہوں، وہ پکا کر کھا لے۔ انہوں نے کسی اور کو دے دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ 5-6 گھروں میں گھومتا بکری کا کھر پھر سے واپس انہی صحابہ کے گھر آ گیا جنہوں نے پہلی دفعہ دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ تو بکری کے کھر جیسی معمولی چیز بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے جب یہ دیکھتے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو صالحین کی تو عادت تھی کہ مال کو تقسیم کرنا، آگے دے دینا، جبکہ یہاں فرمایا کہ جو صالحین نہیں ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج سورۃ الفجر کی 20 آیات ہو گئیں۔ اگلی آیات اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں مکمل دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔